السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پامیر ٹائمز اور میں ہوں عبد الرحمن بخاری۔ اس وقت ہمارے ساتھ گلگت بلتستان کے نامور قوم پرست رہنما قائد بالوستان نیشنل فرنٹ اور ممبر گلگت بلتستان اسمبلی نواز خان ناجی صاحب موجود ہیں۔ ان سے آج ہم تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ نواز خان ناجی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے پامیر ٹائمز کے ناظرین کے لیے وقت دیا۔ ناجی صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں عبوری آئینی صوبہ بنانے کے حوالے سے اس وقت کام جاری ہے، تو لگتا یہ ہے کہ اگلے 1-2 ماہ میں گلگت بلتستان پاکستان کا عبوری آئینی صوبہ بننے جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ پہلے تو آپ کا شکریہ ہے جناب بخاری صاحب، بڑا لمبا تعارف ہے اس صوبے کا، یہ عبوری بھی ہے، یہ آئینی بھی ہے، یہ 5واں بھی ہے۔ تو اب اصل میں آگے کیا ہونا ہے وہ ابھی تک بھی صحیح کا نہیں معلوم، لیکن پھر بھی حکومت پاکستان گلگت بلتستان کی مخصوص پوزیشن کی وجہ سے اس کو عبوری بھی کہنا پڑتا ہے، اس کو عبوری آئینی بھی کہنا پڑتا ہے، اور پھر عبوری آئینی پیکیج بھی کہنا پڑتا ہے پروونس کے بجائے۔ تو پروونس اس لیے کہ یہاں چونکہ وزیر اعلیٰ اور گورنر کے عہدے ہے، تو لہٰذا اس کو صوبہ سمجھا جائے، اس طرح وہ لفظ صوبہ استعمال کرتا۔ جیسے اسلام آباد طرز یا فاٹا طرز نام اس لیے نہیں دے رہے کہ وہاں اس طرح کا سیٹ اپ نہیں ہے۔ عبوری اس لیے کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان حقیقت میں صوبہ نہیں بن رہا، چونکہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں بن رہا۔ کانسٹیٹیوشن مینز پاکستان کا باضابطہ حصہ نہیں بن رہا ہے، یہ اپنی آئینی پوزیشن کی وجہ سے، اپنی متنازع حیثیت کی وجہ سے۔ لیکن اس کو کسی نہ کسی طریقے سے مین سٹریم لائن پہ رکھنا پاکستان کی حکومت کی ضرورت ہے، تو لہٰذا وہ لفظ عبوری استعمال کر کے اداروں کے اندر تھوڑی بہت نمائندگی دے کر اس علاقے کو مین سٹریم میں رکھنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس کوشش کا نام انہوں نے عبوری آئینی صوبہ نام رکھا ہے۔ تو میرے خیال میں یا تو کوئی علاقہ ملک کا حصہ ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا ہے، کوئی علاقہ کسی فیڈریشن کا صوبہ ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ہے بھی ہے مگر نہیں بھی ہے۔ تو یہ پوزیشن تو اس وقت یہاں پر بھی گلگت بلتستان کی جو پوزیشن ہے وہ اسی طرح کی ہے۔ تو میں ان تمام باتوں کو چھوڑ کے حکومت پاکستان اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا کام کرنے کے لیے حکومت پاکستان کے پاس لیجیٹمیسی ہے؟ سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا اختیار حکومت پاکستان کے پاس ہے کہ وہ گلگت بلتستان کو پاکستان کی فیڈریشن کا حصہ بنا دے؟ اس بات کو تو تسلیم کیا جاتا ہے، میں خود بھی تسلیم کرتا ہوں، حکومت پاکستان کو اس بات کا اختیار ہے کہ ٹل ڈیسیجن آن کشمیر گلگت بلتستان کو کنٹرول کرے، گلگت بلتستان کو جو ہے کی سرپرستی کرے۔ یہ تو UNCIP نے بھی اختیار دے دیا ہے اور یہ اختیار تو ہے، لیکن ایک متنازع علاقے کو جس کی نمائندگی پاکستان کی پارلیمنٹ میں نہیں ہے، اور پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے اس کے لیے قانون سازی کرے گی گلگت بلتستان کے لیے، کیا یہ قانونی بات ہے؟ کیا یہ کوئی آئینی بات ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی لیجیٹمیسی حاصل ہے؟ یہ بات ہم پوچھنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں، چونکہ طاقت اٹ سیلف وہ ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، طاقت کے ذریعے بھی قانون بنایا جاتا ہے۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ دنیا کے اندر طاقت جو ہے قانونی چیزوں کو تبدیل کرتا ہے، تو ہمارے مقابلے میں حکومت پاکستان کے پاس طاقت ہے۔ ہم تو یہ نہیں پوچھتے کہ آپ جو ہے ہماری نمائندگی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی یہ پارلیمنٹ کیوں ہمارے اوپر قانون سازی کر رہی ہے، تو اس کا تو منہ توڑ ہمیں جواب دیا جائے گا۔ لیکن جس کے ساتھ تنازع ہے اگر وہ پوچھے تو، مثلا ہندوستان اگر پوچھے، چونکہ یونائٹڈ نیشن کے اندر یا انٹرنیشنل کمیونٹی میں تو ہندوستان اور پاکستان فریق ہے نا، ہمیں تو فریق تسلیم بھی نہیں کیا گیا ہے، تو اس وقت لیجیٹمیسی نہیں ہوگی، سبکی ہوگی۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے موجودہ نظام کو اپ گریڈ کر کے لوگوں کو بااختیار بنایا جائے، یہ بہتری ہوگی۔ اگر مودی صاحب تنازع کشمیر کے دوران کشمیر کے کچھ حصوں کو اپنے آئین میں شامل کر سکتے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا ہے سر؟
یہ اگر میں اس طرح بات کروں تو آپ سارے لوگ مل کر پھر کہیں گے یہ ہندوستان کا جو ہے وہ حمایت میں بات کرتا ہے، تو یہ پتہ نہیں فلاں کا ایجنٹ تو تورا کا ایجنٹ آپ کہیں گے. لیکن اصولی بات تو یہ ہے کہ مودی صاحب نے جموں کشمیر کو اس کی اسپیشل حیثیت کو توڑ کے انڈین یونین کا ایک ٹیریٹری بنا دیا ہے، تو اس نے جواز بنایا ہے مہاراجہ کشمیر کے ایکسیشن کو. تو یہ تو میں نے پہلے بھی کہا آپ کو کہ طاقت کی بنیاد پر کچھ چیزیں تو کی جا سکتی ہے. مثلا بہاولپور کے نواب نے پنجاب صوبے میں ضم کرنے کے لیے پاکستان میں الحاق تو نہیں کیا تھا، لیکن پاکستان نے اس کو پنجاب میں ضم کر دیا. والی سواد یا مہتر چترال یا دیر کے نواب نے جو ہے ان علاقوں کو کے پی کے میں ضم کرنے کے لیے تو انہوں نے الحاق نہیں کیا تھا، لیکن پاکستان کی حکومت نے اس میں تبدیلی لائی. اسی طرح کلات کی سٹیٹ جو ہے اس کو بلوچستان کا صوبہ بنا دیا. تو یہ جموں کشمیر کا ہندوستان میں ملانا تو اس طرح کی بات ہے، لیکن اس کے بدلے میں گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ بنانا یہ جواز نہیں بنتا ہے. اچھا سر، ہم ہمیشہ سے قوم پرستوں سے یہ سنتے رہے کہ پاکستان کوئی ایسا آئینی ترمیم نہیں کر سکتا، اس کو اپنا حصہ نہیں بنا سکتا، لیکن ابھی پیش رفت ہوتی جا رہی ہے. 2009 سے لے کے اب تک آپ کے سامنے ہے، اور اب ایک اور مرحلہ آ رہا ہے. تو ایسے میں قوم پرستوں کے موقف کی شکست نہیں ہے یہ؟ نہیں، 9 سے اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے وہ تو پاکستان کی حکومت نے اصولوں کی خلاف ورزی تو نہیں کی ہے نا، بلکہ اصولوں کی خلاف ورزی اس سے 47 سے 9 تک ہو رہی تھی، اس کو تھوڑا سا بہتر کیا ہے. لوگوں کو حق حکمرانی دینی ہے تو حق حکمرانی سلف تھی تو اس کو آہستہ آہستہ 5%، 10%، 25% تک بڑھا دیا ہے. اب اس کو لے کر جانا ہے جناب عالی ایک سیلف اٹانومس اسٹیٹ کی طرف. تو یہ اس کی فل مطلب اس کی اٹونومی ہے، تو اٹونومی کی طرف لے جانا تو کوئی غلط بات تو نہیں ہے، یہ تو قوم پرستوں کی بلکہ فتح ہے. اب یہ الگ سچویشن ہے کہ پاکستان میں شامل کر کے آئین پاکستان کے تحت حقوق دینا، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بات ہے. تو ٹھیک ہے، گلگت بلتستان اور ریاست جموں کشمیر کا جو تنازع ہے، جو ایشو ہے، اس کے فریق تو انڈیا اور پاکستان ہے، کشمیری اور پاکستان تو نہیں ہے، یا کشمیری اور انڈین تو نہیں ہے. تیسرا فریق تو اقوام متحدہ میں قبول نہیں ہوا. اب تو اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی گئی ہے جناب علی، یہ شملہ معاہدے کے بعد یہ بائی لیٹرل مسئلہ بن گیا انڈیا پاکستان کا. تو اس میں یہ ہے جناب کہ انڈینز کوئی اعتراض نہیں اٹھائیں گے، یا ان کا جو مخالف فریق کوئی اعتراض نہیں اٹھائے گا، تو پاکستان کی حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے، جیسا بھی کرنا چاہے. تو اس کو روکنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے جو وفاق پاکستان کی جو جماعتیں ہیں یا وفاق پرست جو لوگ ہیں، ان کا کہنا بھی اس حساب سے درست ہے کہ ویسے ہی ہمارے اوپر حکومت کرنے کے بجائے 2-4 نمائندگیوں کے ساتھ کرے تو کیا فرق پڑتا ہے. یہ تو اگر وفاق پرست ہوتا، میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ یا کسی اور مذہبی جماعت میں ہوتا تو شاید یہی کہتا، لیکن یہ غلط ہے. اس لیے میں ان جماعتوں میں نہیں ہوں. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہی حقیقت ہے، اور یہ میں اس کو صحیح سمجھ رہا ہوں. اچھا ناجی صاحب، گلگت بلتستان کے عوام کے جو منتخب نمائندے تھے، ماضی میں بھی اسمبلی سے باقاعدہ اس حوالے سے قراردادیں ہوئی، موجودہ اسمبلی نے بھی قرارداد پاس کی، اور حقوق کی طرف ایک پیش رفت عوام سمجھتی ہے کہ یہ عبوری صوبے کی شکل میں ہو رہی ہے. تو ایسے میں آپ کو کیا تحفظات ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ گلگت بلتستان کی اسمبلی ہو یا کونسل ہو یا جس کا ممبر میں خود ہوں، یہ ان کو اس طرح کا کوئی اختیار کسی نے نہیں دیا ہے کہ گلگت بلتستان کا مستقبل کا یہ فیصلہ کریں. چونکہ ان کے پاس جو 69 سم تھنگ جو آرٹیکلز پر جو قانون سازی کرنی ہے، اس میں جو ہے گلگت بلتستان کے مستقبل کا تعین نہیں رکھا گیا ہے. نہ یہ خود اپنا آئین بنا سکتے ہیں، نہ اپنے بنائے ہوئے لیگل فریم ورک آرڈر کے اندر جو ہے وہ کوئی ترمیم کر سکتے ہیں. ان کو ایسا کوئی اختیار نہیں ہے. ان کی قراردادیں جانا ایک عوامی مطالبہ تو ہو سکتا ہے، جیسے آپ پولو گراؤنڈ سے بھی ایک قرارداد بھیج سکتے ہیں، مسجد سے بھی ایک قرارداد بھیج سکتے ہیں، آپ جو ہے کھیل کے میدان سے بھی ایک قرارداد بھیج سکتے ہیں، ایک عوامی اجتماع سے بھی بھیج سکتے ہیں. تو اس اسمبلی نے بھی بھیجا، میری موجودگی میں 4 مرتبہ بھیجا ان قراردادوں کو. میں نے مخالفت کی وہ اپنی جگہ پر، لیکن بھاری اکثریت کیا 33 میں سے 32 ممبروں نے اس کی حمایت کی، اور اسی طرح یہ قراردادیں گئی آج تک. لیکن یہ قراردادیں کوئی قانون سازی تو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قانون سازی کر کے اگر کوئی چیز لیگل، کوئی چیز ایک آئین بنانا ہوا تو بھی اس اسمبلی کو کوئی اختیار نہیں ہے، چونکہ یہ آئین ساز اسمبلی نہیں ہے. تو آپ کو مطلب عبوری صوبے سے خدشات کیا ہیں؟ کیا گلگت بلتستان کو کس طرح کے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی خدشات لاحق ہو سکتے ہیں؟ عبوری صوبے سے خدشات یہ ہو سکتے ہیں کہ عبوری صوبہ کتنے عرصے تک چلے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کشمیر کا مسئلہ جب تک ہے تب تک یہ لفظ عبوری رکھا جائے گا. اس کے بعد عبوری کی تو کوئی ضرورت نہیں ہوگی. مسئلہ کشمیر کب ختم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے وہ تو پتہ نہیں ہے.
مسئلہ کشمیر اگر اٹھتا ہے پھر کوئی بات ہوتی ہے تو یہ عبوری بات ویسے بھی ختم ہوگی. نہیں, اگر مسئلہ کشمیر ٹھنڈا ہوتا ہے سب کچھ ہونے کے بعد یہ عبوری نہیں رہے گا, بلکہ یہ پاکستان کے کسی قریبی صوبے کا حصہ اس علاقے کو بنایا جائے گا. چونکہ پاکستان کے اندر جو ہے اس طرح محدود اور چھوٹے علاقوں پر مشتمل صوبے بننے کا کوئی ایسا رواج اس سے پہلے نہیں ہے. آپ کے سامنے ہے سرائکی صوبہ نہیں بن سکا ہے, کراچی والوں کا ڈیمانڈ ہے, ہزارے کا ڈیمانڈ ہے, اور بہت سارے لوگوں کا ڈیمانڈ ہے, کوئی صوبہ نہیں بن سکا. تو گلگت ان سب سے بہت چھوٹا ہے. گلگت بلتستان کی کل آبادی پنڈی کی 6 تحصیلوں میں سے کم 2-3 تحصیلیں تو ایسی ہیں جن کی آبادی زیادہ ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر یہ نہیں ہو سکتا, اور ہمارا مفاد اس میں ہے کہ ہمیں متنازع حیثیت کے پیش نظر ہماری اسپیشل سٹیٹس کو برقرار رکھا جائے. اگر اسپیشل سٹیٹس کو برقرار رکھیں گے تو اس میں ہمارا اسٹیٹ سبجیکٹ رول بھی ہوگا, تاکہ ہماری آبادی میں بہت بڑے پیمانے پر ڈیموگرافی کا سامنا نہ ہو. ہم غریب اور پسماندہ لوگ ہیں, تو لہٰذا ہمیں اسپیشل ٹریٹ بھی کیا جائے گا, اور ہمارے تھوڑے بہت وسائل ہیں تو ان وسائل کے اوپر دسترس ہمارے لوگوں کی اپنی ہوگی. تو اس کو میں اپنے لوگوں کے لیے بہتر سمجھتا ہوں. ہاں, اگر ایک آدمی پاکستان کی زیادہ مضبوطی کی بات کرتا ہے تو اس کے لیے تو یہ کہنا آسان ہے, لیکن جو گلگت بلتستان کے اوپر جو ہے جس کا زیادہ کنسرن ہے, تو اس کے لیے عبوری صوبہ یا کسی قسم کا صوبہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بجائے اس علاقے کے اندر اٹانومس اگر اسٹیٹ ہو, اٹانومس اگر باڈی یہاں پر بن جائے تو یہ میرے لیے اس علاقے کے لیے زیادہ بہتر ہے, اس لیے میں اس کی حمایت کرتا ہوں. اچھا ناجی صاحب, اگر عبوری صوبہ بن جاتا ہے تو گلگت بلتستان میں قوم پرستوں کی سیاست کا مستقبل کیا ہے؟ نہیں تو کیا گلگت بلتستان کی قوم تباہ و برباد تو نہیں ہوگی نا. قوم پرستوں کی سیاست پختونوں میں بھی ہے, بلوچوں میں بھی ہے, سندھیوں میں بھی ہے, پنجابیوں میں بھی ہے, کشمیریوں میں بھی ہے. اچھا, بہت سے مطلب پاکستان کے حدود عرب پر بات کریں گے, چلو باہر جا کے کوئی بات بھی نہیں کریں گے تو قوم پرست ہی رہیں گے. ہم اپنی سیاست تو کرتے رہیں گے. ہماری سیاست اور زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھے گی. پہلے کون سے ہمارے ساتھ جو ہے پوری قوم ساتھ دیتی تھی, اب تو آہستہ آہستہ جو ہے قوم کا بڑا حصہ ہمارے ساتھ ہے. آنے والے دنوں میں اور زیادہ بہتر ہوگا. ہمیں کوئی ذاتی طور پر کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے.